السلام علیکم. کنونشنل ایم ایل کے الگوریدمس اگر آپ کو یاد ہو تو کنونشنل ایم ایل میں بھی ہم دو امپورٹنٹ کام کیا کرتے تھے. ہم اس میں سپروائزڈ لرننگ کرتے تھے, ہم اس میں انسپروائزڈ لرننگ کرتے تھے. اور الگوریدمز آپ نے بہت سارے ہم نے ڈسکس بھی کیے ہیں, جس میں ہم نے رینڈم فارسٹ کی بات کی, ہم نے ڈیسیجن ٹری کی بات کی, ہم نے گریڈینٹ بوسٹنگ کی بات کی, ہم نے نیئرسٹ نیبر کی بات کی, ہم نے کے مینس کلسٹرنگ کی بات کی. تو یہ سارے الگوریدمز اسینشلی کنونشنل ایم ایل کے ماڈل ہیں. اچھا, اب کنونشنل ایم ایل میں دو فنڈامنٹل لمیٹیشنز ہیں. یہ میں پرابلم نہیں کہوں گا, کیونکہ ہر ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو نئی ٹیکنالوجی آ کے پھر ان لمیٹیشنز کو ختم کرتی ہے. لمیٹیشن کا مطلب ہے کہ اب میری ایج ایک ہے تو میں بہت زیادہ 10 فٹ اونچا جمپ نہیں لگا سکتا, لیکن ایک چھوٹا بچہ جو ہے, جو ینگ ہے, انرجیٹک ہے, وہ جمپ لگا سکتا ہے. تو یہ میری لمیٹیشن ہے. سو اسی طرح کنونشنل ایم ایل کی پہلی لمیٹیشن یہ ہے کہ وہ انسٹرکچرڈ ڈیٹا کو ڈائریکٹلی پروسیس نہیں کر سکتے. اب انسٹرکچرڈ ڈیٹا آپ لوگوں کو کافی اچھی طرح یاد ہو جانا چاہیے. میں نے ایگزامپلس بھی دی تھی. اس میں اسپیچ آ جاتی ہے, اس میں ہمارے پاس امیجز آ جاتے ہیں, اس میں ہمارے پاس ٹیکسٹ آ جاتا ہے. تو یہ وہ تینوں میڈیمز ہیں جس میں کنونشنل ایم ایل ڈائریکٹلی ساؤنڈ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی, ڈائریکٹلی ٹیکسٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی, ڈائریکٹلی پکچرز یا ویڈیوز کے ساتھ کام نہیں کر سکتی. یہ اس کی لمیٹیشن ہے کہ وہ انسٹرکچرڈ ڈیٹا کو ڈائریکٹلی پروسیس نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے ہم پھر ایک کام کیا کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فیچر انجینئرنگ. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پانڈاز کی بات کی تھی تو ہم نے پہلے کچھ ڈیٹا لیا, پھر اس سے نئے فیچرز بنائے, کچھ فیچرز ڈسکارڈ کیے. اس سارے پروسیس کو ہم نے نام دیا تھا ڈیٹا انجینئرنگ یا فیچر انجینئرنگ کا. تو کنونشنل ایم ایل میں فیچرز فنڈامنٹلی امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ فیچرز انسان نکالتے ہیں, مشین خود نہیں نکال سکتی. بس یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک لمیٹیشن ہے کنونشنل ایم ایل کی کہ وہ فیچر کے بغیر نہیں کام کر سکتی. اور فیچر ہیومن بینگز نے نکالنے ہیں. فیچر نکالنے کے لیے بڑے بڑے سائنٹسٹ چاہیے, بڑے بڑے انجینئرز چاہیے, جو بہت کاسٹلی ہوتے ہیں اور ان کو افورڈ کرنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے. اچھا, ادھر ایک اور ریڈ لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے, ہائی ڈائمینشنل ڈیٹا. کنونشنل ایم ایل کی ایک اور لمیٹیشن ہے کہ اگر آپ کے پاس ہائی ڈائمینشنل ڈیٹا ہو, اب سوال یہ آتا ہے یار یہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ کیا بلا ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچر ڈیٹا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں روز اینڈ کالمز ہوتے ہیں. اب آپ کے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے جس میں 50 کالم ہے, ٹھیک ہے. کون سے ہیں آپ کیا پراپرٹی کا سائز کی بات کر رہے ہیں, ریٹ کی بات کر رہے ہیں, ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں, لوکیشن کی بات کر رہے ہیں, ایریا کی بات کر رہے ہیں, لانگیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں, لیٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں, اسکول ہے یا نہیں ہے, کالج ہے یا نہیں, اب انہی چیزوں کی بات کر رہے ہیں. اوکے, یہ سارے کالم آج میں بھی سیکھ رہا ہوں. ہاں, تو اب یہ 50 کالم ہے. کنونشنل ایم ایل کا ماڈل کہے گا شور آئی کین ورک, لیکن واٹ ایف یہ 5000 کالمز ہو. کنونشنل ایم ایل کا ماڈل کہے گا میری بس ہے بھائی. وہ اس لیے کہے گا کہ اتنی کمپیوٹر چاہیے نا اس کو, مینول. سملرلی نا آپ کو ایک ایکسل شیٹ دیتے ہیں 10 کالم کے ساتھ, تو آپ سکون سے بیٹھ کے اچھا تھوڑی سی نا میپنگ کرنے کی کوشش کرتے ہو. اس کو 1000 کر دیں گے تو آپ لیفٹ رائٹ اسکرول کر کے گئے پاگل یار, لاسٹ پہ پہنچو, پہلا بھول گیا. اور ایکسل لوڈ ہوتے ہوئے کریش بھی ہو سکتی ہے. ہاں, موسٹلی ایسا ہوتا ہے. تو ڈائمینشنس پہ آپ کو پرابلم ہے. ایگزیکٹلی. سو یہ ہے وہ ڈیٹا جس کی ڈائمینشنز بہت آئی ہے. ڈائمینشن کا مطلب ہے کالم, ٹھیک ہے. جہاں بھی ڈائمینشن کا لفظ سنیں اس کو ٹرانسلیٹ کریں اسٹرکچر ڈیٹا کا کالم. تو ہائی ڈائمینشنل ڈیٹا کا مطلب ہے ہزاروں کالمز. تو جہاں بھی ہزاروں کالمز آئیں گے, کنونشنل ایم ایل کے الگوریدمز جو ہیں وہ کہیں گے نہیں, پہلے ڈائمینشنلٹی ریڈکشن کرو گے, اس میں سے اچھے کالم ڈھونڈو گے, تو پھر ہم تمہیں اچھا ماڈل دے سکتے ہیں, ادروائز ہماری طرف سے نہ ہی سمجھو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک لمیٹیشن ہے. ہاؤ اباؤٹ جب ڈیٹا آپ کے سامنے ہے, جو آپ نے اکٹھا کیا, ڈاؤن لوڈ کیا, پر آپ کو یاد بھی نہیں ہے کہ یار کبھی ڈاکٹر صاحب نے ڈائمینشنلٹی ریڈکشن کی بات کی تھی. اگر یاد بھی نہیں ہے جس کو, تو وہ پتہ کیا کرے گا, وہ 25-30 ایکسٹرا کالم کو لے کے ہی ریسرچ کرتا رہے گا. اور ایک بچہ جس کو یہ پتہ تھا, ایسا پڑھایا گیا تھا, ایسا ہوا تھا, وہ فوراً سے 25-30 کالم کا لوڈ کم کر دے گا اپنے اوپر سے. کون تیز جائے گا؟ وہ جس نے دھیان سے سنا تھا, وہ جس کے کانسیپٹ اچھے تھے. سو دس از ہاؤ اے آئی ورکس. رن ٹائم پہ
یوزلی ہوتا تھا نا کہ گھر میں جب ایک مشین ہم خریدتے ہیں نا تو اس مشین کے ساتھ مینول آتا ہے. تو وہ مشین خراب ہو جائے نا تو مینول, جب مشین اوپن کر رہے ہیں خراب ہو جائے تو مینول پڑھ رہے ہیں, اس کو پڑھ کے ادھر ٹھیک کر رہے ہیں, 1-on-1 میپنگ ہوئی ہوتی ہے. لیکن جب آپ اے آئی کے پرابلمس کو ٹھیک کر رہے ہوں گے تو دیر از نو مینول ود یو, سمپل. وہ آپ کے اندر سے آنا ہے. تو اگر آپ نے پریکٹس کی ہے, آپ نے دھیان سے سمجھا ہے, آپ ایک ایک الفاظ پہ رکے ہوں, اس لیے میں نا ایک چھوٹے چھوٹے ورڈ پہ روک کے اس پہ زیادہ بات کرتا ہوں تاکہ وہ بیٹھ جائے کہیں دماغ میں نا, ایسا نہ ہو کہ نکل جائے. جو کنونشنل ایم ایل کے الگوریدم ہے نا, جیسے ڈیسیجن ٹری, رینڈم فارسٹ ہے یا گریڈینٹ بوسٹنگ ہے, آپ انہیں ڈیٹا دیں گے یہ لرن کر لیں گے, آپ انہیں کچھ اور ڈیٹا دیں گے تھوڑا سا اور لرن کر لیں گے. ایک خاص حد کے بعد آپ انہیں ڈیٹا دیتے جائیں گے, ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, یہ کچھ لرن نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص لمٹ آف ڈیٹا تک یہ لرن کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ پوری دنیا کا ڈیٹا انہیں دے دیں, ماڈل بہتر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی فنڈامنٹل لمیٹیشن ہے. یہ ڈیٹا سے ایک حد سے زیادہ لرننگ کر کے اپنی پرفارمنس بہتر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسری لمیٹیشن ہے ہمارے پاس کنونشنل ایم ایل کی. تو میں دوبارہ بریف سمری دیتا ہوں. پہلی لمیٹیشن یہ ہے کہ جو کنونشنل ایم ایل کے ماڈل ہیں وہ ڈائریکٹلی انسٹرکچرڈ ڈیٹا اور ہائی ڈائمینشنل ڈیٹا کو پروسیس نہیں کر سکتے, یا کر سکتے ہیں تو لمیٹڈ کیپیبلٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں. دوسری لمیٹیشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے تو آپ کے کنونشنل ایم ایل سے بنے ہوئے ماڈل کی پرفارمنس ایک حد تک اچھی ہوگی, اس پرفارمنس کے بعد آپ کا ماڈل لرننگ کرنا بند کر دے گا جتنا مرضی ڈیٹا دے. جیسے ایک خاص حد کے تک جب آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں یار میرا دماغ بلینک ہو گیا, مجھے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بے شک آپ کو اچھی اچھی باتیں کچھ سنائی جا رہا ہے, پڑھائی جا رہا ہے, بٹ کہیں گے نہیں یار میری بس ہو گئی, آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ. تو یہ جو کنونشنل ایم ایل کے ماڈلز ہیں نا, ان کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے. سو یہ دو فنڈامنٹل پرابلم ہے کنونشنل ایم ایل کے الگوریدمز اور ان کے ساتھ جو ہم ماڈل بناتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا, اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم ان ماڈلز کی جگہ کچھ ایسے ماڈل یا کچھ ایسے الگوریدم یوز کریں جن میں یہ مسئلے نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو فارچونیٹلی ہمارے پاس ایک ٹیکنیک تھی نیورل نیٹ ورکس کی. نیورل نیٹ ورکس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی انسٹرکچرڈ ڈیٹا کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. مطلب آپ ان پٹ کے طور پہ جو چیز کنونشنل ماڈل کو نہیں دے سکتے وہی اگر آپ نیورونز کو دیں تو نیورونز کہتے ہیں ول گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, ہم اس میں سے کام کر لیں گے. تو نیورونز یا نیورل نیٹ ورکس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ انسٹرکچرڈ ڈیٹا کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی لمیٹیشن تو ختم ہو گئی. اچھا, اب جس کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اب اگر وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو فیچر نکالنے کی ضرورت نہیں. آپ فیچر نکال لیں تو نیورل نیٹ ورک مائنڈ نہیں کرے گا, وہ یہ نہیں کہے گا خبردار جو مجھے فیچر دیے, وہ کہے گا شور فیچر دے دو. لیکن اگر تم فیچر نہیں نکالنا چاہتے دین ڈونٹ وری, میں ڈیٹا میں سے اچھے فیچرز خود ہی نکال لوں گا, تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ وہ پیٹرن ایکسٹریکشن ہے اور وہ پیٹرن میچنگ ہے جو عرفان بتاتے ہیں. نیورل نیٹ ورک خود ہی ڈیٹا کو, انسٹرکچرڈ ڈیٹا کو دیکھے گا, انڈرسٹینڈ کرے گا اور اس میں سے ضروری چیزیں پک کرے گا اور ان کی بیس پہ ڈیسیجن کر لے گا. تو اب آپ کو وہ جو مہنگے فیچر انجینئرز تھے یا ڈیٹا انجینئرز تھے ان کی ضرورت کم ہو جائے گی آپ کی. یہ ان ادر ورڈز ان لوگوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں. جیسے اب اے آئی پہ یہی تو بحث چل رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اے آئی نے آ کے بندوں کی جابس لے لینی ہے, بٹ آئی سے اے آئی نے آ کے ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھا دینی ہے. بالکل صحیح. دو چیزیں ہیں, آپ کی صرف مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ان لوگوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی, ہم یوتھ کہتے ہیں, تاکہ آپ ڈس اپوائنٹ نہ ہو. اور دوسری بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اچھا کیا نیورل نیٹ ورکس ان لمیٹڈ اماؤنٹ کے ڈیٹا پہ سیکھ سکتے ہیں؟ دی آنسر از یس, لیکن اس میں ایک ٹوسٹ ہے. وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے نیورل نیٹ ورک میں 50 نیورون ہیں تو وہ ایک خاص حد تک کے ڈیٹا تک
لرن کرے گا. لیکن آپ کہتے ہیں یار میرے پاس اور ڈیٹا آ گیا ہے تو میں اس 50 نیورون کے ساتھ 50 اور نیورون ایڈ کر دیتا ہوں. اب سڈنلی وہ ماڈل تھوڑا سا اور کمپلیکس ہو گیا, اب وہ اور زیادہ ڈیٹا سے لرن کر لے گا. آپ کے پاس اور ڈیٹا آ گیا, آپ نے اس میں اور نیورونز کی لیئر ایڈ کر لی, اس کو ڈیپ کرتے گئے. تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں ایک شیلو 1 لیئر نیورل نیٹ ورک سے. سر اور ڈیٹا سے کیا مراد ہے؟ اور ڈیٹا سے کیا مراد ہے؟ اور ڈیٹا سے دو چیزیں ہیں. اور ڈیٹا سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹریننگ ڈیٹا اور زیادہ آ گیا. ہاں, اماؤنٹ آف ڈیٹا. دیکھیں اور زیادہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس زیون کی تھوڑی انفارمیشن ہے, کسی نے تھوڑی اور بھیج دی تو وہ اور ڈیٹا آ گیا, لیکن وہ ڈفرینٹ ڈیٹا ہے, وہ ڈیٹا ٹائپ ڈفرینٹ ہوگی, وہ سب اسٹرکچر بدل سکتا ہے ڈیٹا کا. اماؤنٹ آف ڈیٹا آپ کے پاس 1000 ریکڈز ہیں, آپ کے پاس 10,000 اور آ گئے, پھر 10,000 اور آ گئے, پھر آپ نے اس کو ٹیسٹنگ اور اس کو بڑھاتے گئے. تو اماؤنٹ آف ڈیٹا کی ہم بات کر رہے ہیں. ڈیٹا اس ڈومین کے اندر نیا بھی آ سکتا ہے. اور یہ سارا انسٹرکچرڈ ڈیٹا ہے. یہ مائنڈ دیٹ کہ نیورل نیٹ ورک ڈائریکٹلی انسٹرکچرڈ ڈیٹا کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایک تو آپ کے پاس جب نیا ڈیٹا یا اماؤنٹ آف ڈیٹا آئے گی تو آپ کو دوبارہ سے اس پہ فیچر انجینئرنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی. آپ نے صرف اپنے نیورل نیٹ ورک کی ڈیپتھ بڑھانی ہے. اچھا یہ بڑا مزے دار لفظ ہے, میں نے کہا کہ آپ نے اپنے نیورل نیٹ ورک کی ڈیپتھ بڑھانی. اس کا کیا مطلب ہوگا بنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نیورل نیٹ ورک میں ایک لیئر تھی, آپ نے اس میں ایک لیئر اور ایڈ کر دی, 2 لیئرز ہو گئی. اب وہ 2 لیئر ڈیپ نیورل نیٹ ورک ہے. آپ کے پاس فردر ڈیٹا آیا جو کہ ٹریننگ میں یوز ہو سکتا ہے, آپ نے ایک لیئر اور ایڈ کر دی, اب نیورل نیٹ ورک 3 لیئر ہے. آپ کو شاید آپ کے لیے یہ مزے کی بات ہو کہ 2015-16 تک یہ جو ریز نیٹ تھے یہ تقریباً 150 لیئر ڈیپ نیورل نیٹ ورک تھے, اور یہ میں آج سے 8 سال پرانی بات کر رہا ہوں. سو اب جو نیورل نیٹ ورک ہیں دے آر ویری ڈیپ. ٹھیک ہے, لیٹس ناٹ گو کہ کتنی ان میں لیئرز ہیں, لیکن دے آر ویری ڈیپ وچ مینس دے ہیو آلموسٹ انفینٹ کیپیسٹی ٹو لرن. اور ڈیٹا آتا جائے گا, ماڈل ڈیپ ہوتا جائے گا, ماڈل لرن کرتا جائے گا. اور جس طرح سے کمپیوٹ بڑھا رہے ہیں, نیو پاور سورسز آ رہے ہیں, پاور جنریشن بڑھ رہی ہے, ڈے بائی ڈے کمپیوٹیشنل پاور بڑھتی جا رہی ہے, تو ویئر وی آر ہیڈنگ. یہ جی آئی ایک ابھی جو ڈیمانڈ کیا نا سیم الٹمین نے, اس نے کیا ڈیمانڈ کیا کہ اس کو ابھی یہ جو پتہ نہیں کتنا پیسہ 7 ٹریلین. ہاں 7 ٹریلین ایگزیکٹلی لگانے کی جو پیسہ سوچ رہا ہے, دنیا بدلنے کی سوچ رہا ہے, اس کا سب سے بڑا چنک کہاں لگ رہا ہے؟ کمپیوٹ پہ. اور وہ بہت تیزی سے ایسا ہو رہا ہے. اٹ از الارمنگ. اس سے چھپ تو نہیں سکتے, بٹ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب بڑے بڑے بریک تھرو ہوتے ہیں, ڈسرپشن ہوتی ہے انڈسٹری میں, لگے ہوئے سسٹم اکھڑ جاتے ہیں, چلتے چلتے پروسیسز ٹوٹ جاتے ہیں, سسٹم چینج ہو جاتا ہے, ڈسرپشن جب ہوتی ہے تو ایکچولی ڈسرپشن کے اندر جو لوگ سیٹلڈ ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا زیادہ پرابلم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو یو گائز جو ابھی سیکھ کے انٹر ہو رہے ہو. آپ کے لیے زیادہ آسان ہے. سو دس از این اپرچونٹی فار یو, ڈونٹ وری. ڈسرپشن از کمنگ اپ. ایگزیکٹلی اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ فرض کریں ایک کمپیوٹر سائنس کا گریجویٹ تھا جس نے 10 سال صرف PHP کی. اب وہ اتنا ہارڈنڈ ہو گیا ہے اس پہ کہ ایک فریش گریجویٹ آئے گا, وہ AI کے اس سارے ریولوشن کو دیکھ رہا ہے, اس میں انرجی کیپیسٹی سب کچھ زیادہ ہے, وہ سڈنلی اس پرانے پروفیشنل سے زیادہ تیز ہو جائے گا. سو دیٹ از واٹ عرفان وین سیز ڈسرپشن از این اپرچونٹی, اٹس اے ہیوج اپرچونٹی. ہیوج. ہم بڑے خوبصورت بیوٹیفل دور کے اندر رہ رہے ہیں جس میں ینگ لوگوں کے پاس اتنی زیادہ اپرچونٹی شاید پہلے نہیں رہی تھی, ایٹ لیسٹ پچھلی 2 ڈیکیڈز میں تو نہیں رہی. لیٹ می گیو این ایگزامپل. ہم لوگ اگر ایک امیجن کریں گے ہم ایک سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, 3 سال سے بنا رہے ہیں, ایک سرٹن ٹیکنالوجی کے اندر, ایک انفراسٹرکچر کے اندر, ایک سرٹن مین پاور جو ایک سرٹن سکلز پہ ٹرین ایک ٹیم کے ساتھ بنا رہے ہیں, اور اس کو بنانے میں 3 سال لگتے ہیں. ہم نے سیلریز بھی نکالی, پیسہ بھی ڈالا. 2.5 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک نیا فریم ورک آیا, وہ وہی کام 6 مہینے میں کر سکتا ہے.
ہمارا پروگرام تو اب جو نئے ہیں وہ کیا کریں گے؟ دے ول بی فاسٹر، بیکاز ہمیں 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک تو اس کو سسٹین کرنا پڑے گا، ایک اپنا مائنڈ سیٹ سوئپ کرنا پڑے گا جو ہارڈ وائرڈ ہو چکا ہے. اڈیپٹیبلٹی کا ایشو بھی ہمیں ہوگا، سروائیول کا ایشو بھی ہمیں ہوگا، فائنینشیل کرائسس بھی ہمیں آئیں گے، اسٹریس بھی ہمیں آئے گی. جو بندہ بالکل فریش انڈسٹری میں ریڈی ہو رہا ہے ود اے کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریسرچ، اسٹرانگ ریسرچ اسکلز، وہ تو ہم کو کراس کر جائے گا، کیونکہ ہی کین پروڈیوس دیٹ سسٹم ان 6 months جو ہم نے 3 years میں کرنا تھا. اینڈ اٹ از ایکچولی ہیپننگ، اٹ از ایکچولی ہیپننگ. جس دیکھنے کا، دنیا کو دیکھنے کا انداز مختلف ہے. اوکے، اب میں نے آپ کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نیورل نیٹورکس یہ دونوں لمیٹیشنز جو کنونشنل ایم ایل کی تھی یہ ختم کر دیتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نیورل نیٹورکس یا یہ جو نیورونز ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1960 سے ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی، اس میں سے تقریباً 70 سے 80% جو ٹیکنالوجی ہے یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے، یہ بالکل نئی نہیں تھی. تو اچانک سڈنلی یہ اتنی پاپولر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس سے پہلے اتنی پاپولر کیوں نہیں ہوئی تھی؟ تو اس کی 3 ریزنز ہیں. سب سے پہلی ریزن جیسا کہ میں نے بتایا یا عرفان نے بھی بتایا کہ اب ہم ڈیٹا کے دور میں رہ رہے ہیں. پہلے ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا، لیکن اب تو ہم سیلفی کھینچتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، ہم ٹریلینز مطلب ٹیرا بائٹس آف ڈیٹا ہم جنریٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو ڈیپ نیورل نیٹورکس ہیں دے لو ڈیٹا. یہ کہتے ہیں جتنا ڈیٹا ہمیں دو گے ہم اتنے اچھے ہو جائیں گے. تو انفیکٹ اب اس ٹائم پہ جب ہم کھڑے ہیں، کمپیوٹر ویژن از کنسیڈرڈ اے سالوڈ پرابلم. کیوں؟ کیونکہ ہم ہیومنز جو ہیں ہماری ایکوریسی ٹو کلاسیفائی ڈفرینٹ آبجیکٹس تقریباً 95% ہے. یعنی 5% ٹائم ہم کسی چیز کو ریکگنائز نہیں کر سکتے اگر بلری ہے، اندھیرا ہے یا کچھ اور ہے. لیکن کمپیوٹر ویژن کے ڈیپ نیورل نیٹورکس کی 96% ایکوریسی. سو دے آر 1% مور دین ہیومن. تو اسی لیے کمپیوٹر ویژن از کنسیڈرڈ فار ناؤ a solved problem. فار ناؤ اٹ از 1%، اب یہ 10% ہونے والی ہے. سو اس ایک چیز، اور یہ کیسے پاسبل ہوا کہ اتنا زیادہ ویژول ڈیٹا ہمارے پاس ڈیجیٹل فارم میں موجود ہے کہ ہم بڑے بڑے نیورل نیٹورکس ٹرین کر سکتے ہیں. لیکن یہ کام 2000 میں نہیں ہو سکتا تھا، یہ کام 1990 میں نہیں ہو سکتا، یہ کام 1980 میں نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیجیٹلائزیشن آف ڈیٹا اور یہ جو جنریشن آف ٹیرا بائٹس آف ڈیٹا ہے، اس نے ڈائریکٹلی اے آئی کو فائدہ دیا، اس نے ڈائریکٹلی بڑے ماڈلز کی کیپیبلٹی کو بڑھایا. تو ایک فیکٹر جو پاپولیرٹی کا ہے وہ ڈیپ لرننگ میں وہ ہے ڈیٹا. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کمپیوٹیشن پاور. آپ کو پتہ ہے پہلے ہمارے پاس انٹیل 486 586 پینٹیم 1 2 ہوا کرتے تھے، ان بیچاروں کی کیپیسٹی کم تھی. اور اس کے بعد اب میں نے میرے خیال کسی لیکچر میں نے بتایا تھا کہ سی پی یوز ایکچولی کام سلو کر دیتے ہیں، ہم جی پی یوز یوز کرتے ہیں. تو جی پی یوز کی اگزامپل میں نے دی تھی کہ یہ وہ میٹرک کے بچے ہیں جو آسان کویسچن کو جلدی سالو کر لیتے ہیں. ڈیپ نیورل نیٹورک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں پیرلل آپریشن آپ بہت زیادہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک کام ہے نا اور وہ 100 دفعہ کرنا ہے، تو وہ ایگزیکٹ سملر کام 100 دفعہ آپ نے کرنا ہے. تو بجائے ایک پروسیسر سے 100 دفعہ کرانے کے 100 پروسیسر سے ایک ہی بار کرانا. ٹھیک ہے نا؟ تو جتنے بھی ہمارے ڈیپ لرننگ یا ڈیپ نیورل نیٹورکس ہیں دے آر ہائیلی پیرللائزیبل، یعنی کہ یہ پیرلل میں کمپیوٹیشن کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جی پی یوز پہ ان ماڈل کو بہت جلدی ٹرین کر سکتے ہیں. سو جی پی یو، کمپیوٹ، اور عرفان نے جیسا کہ بتایا تھا کہ میجر چنک آف انویسٹمنٹ کمپیوٹ میں ہی لگنا ہے. ٹھیک ہے، اے آئی میں کمپیوٹ ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے. تیسری چیز آف کورس ہمارے یہ جو اب ریسرچرز ہیں انہوں نے اتنے ڈفرینٹ ماڈلز ڈیولپ کیے ہیں، الگوریدمز ڈیولپ کیے ہیں. ہمارے پاس اٹینشن ماڈلز آئے، ہمارے پاس کانولیوشنل نیورل نیٹورکس آئے، ہمارے پاس ویژن ٹرانسفارمرز ہیں، ہمارے پاس برٹ ہے، ہمارے پاس جی پی ٹی ہے، ورڈ ٹو ویک ہے. یہ ساری نئی ٹیکنالوجیز ہیں. یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو 2012-13 کے بعد آئی ہیں اور ان کی وجہ سے ماڈلز بہت زیادہ اچھے ہو گئے ہیں. یہ الگوریدمس ریسرچر کیوں ڈیولپ کرتے ہیں؟ اوکے،
یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بہت انٹریکیٹ ڈیزائن ایک آرٹسٹ کیوں بناتا ہے, میں اور آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ we're not trained in that, اس پہ ریسرچ کیا, اس کے پاس Exactly. ڈومین نالج ہے, اس نے اپنے برین کو ٹرین کیا, اس نے اپنی سینسز ڈیولپ کیے, اور اس نے effort persistently لگائی اس ہے. نے کنسسٹنٹلی فوکس ہو کے وہی لمبے جو آپ عرصے تک چار اس پہ باتیں کام بتاتے ہیں. کیا ہے, پھر اس کا جناب وہی باتیں آ وہی گئی. 4 باتیں. اوکے, میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں, آپ اپنے کر لیں, چلیں. بالکل صحیح. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ڈیپ لرننگ, اب اے آئی از ایکچولی ڈیپ لرننگ. جدھر بھی آپ اے آئی سنتے ہیں نا, 90% آف ٹائمز دیٹ از ایکچولی ڈیپ لرننگ. آپ یہ جو ایل ایل ایمز یوز کر رہے ہیں, دے آر ڈیپ نیورل نیٹورکس انہیرنٹلی, ٹھیک ہے. تو اے آئی کا جو کرنٹ ریولوشن ہے, اٹ از آلموسٹ آل تھینکس ٹو دی ڈیپ لرننگ. تو یہ فنڈامنٹل ایک ڈفرنس تھا جو آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے تھے کہ کنونشنل ایم ایل میں ایسا کیا برا تھا کہ ہمیں ڈیپ لرننگ کی ضرورت پڑی. سو وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ, اور اب ہم ڈیپ لرننگ اور نیورل نیٹورکس جو ہے اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے. آپ نے نیورل نیٹورک کا کانسیپٹ بھی اچھا بتایا, پہلے بھی پڑھایا ہے, بیسک میں بھی پڑھا ہے, لیئرس کے بارے میں ہم نے بتایا, ان کو ڈیٹا کے ایڈ کرنے کے بارے میں بتایا. اور پلیز آپ نے اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے. کوئی بھی کانسیپٹ آپ کا مس ہو جائے تو آپ نے واپس جا کے بیسک لیکچرز میں سے بھی اس کو ڈھونڈ لینا ہے. ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتایا ہوا ہے. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ.